صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جعل حق میں علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث اور اقوال فقہا و علماء کرام کی روشنی میں واضح بیان ہوا۔ یہاں تک تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی بحث تھی۔ اب یہ بھی جاننا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے اولیاء کرام کو بھی علم غیب دیا جاتا ہے، مگر ان کا علم نبی کے واسطے سے ہوتا ہے اور ان کے علم کے سمندر کا قطرہ ہے، یعنی نبی کے علم کے سمندر کا قطرہ ہے۔ تو چند دلائل اس میں بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ انبیاء کو تو علم غیب ہے، ان کے صدقے میں اولیاء کرام کو بھی علم غیب عطا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مرقات شرح مشکات میں کتاب العقائد تالیف شیخ ابو عبداللہ شیرازی سے نقل فرماتے ہیں کہ بندہ حالات میں منتقل ہوتا رہتا ہے، حالات میں بدلتا رہتا ہے، منتقل ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ روحانیت کی صفت پا لیتا ہے، پس غیب جانتا ہے۔ یعنی روحانیت کی صفت جب پا لیتا ہے تو پھر اسے غیب کا بھی علم ہونے لگتا ہے۔ اسی مرقات میں کتاب عقائد سے نقل فرمایا کہ کامل بندہ چیزوں کی حقیقتوں پر مطلع ہو جاتا ہے اور اس پر غیب الغیب کھل جاتے ہیں، یعنی غیب تو غیب کے بھی غیب کھل جاتے ہیں۔ تو یہاں بندہ یعنی اولیاء کرام اللہ کے محبوب بندے، مرقات جلد دوم صفحہ نمبر 6 باب الصلاۃ علی النبی و فضلہا میں فرماتے ہیں کہ پاک و صاف نفس جبکہ بدنی علاقوں سے خالی ہو جاتے ہیں، جب نفس یہ جان پاک اور صاف ہوتی ہے اور بدنی علاقوں سے خالی ہو جاتے ہیں تو ترقی کر کے بزم بالا سے مل جاتے ہیں اور ان پر کوئی پردہ باقی نہیں رہتا، پس وہ تمام چیزوں کو مثل محسوس و حاضر کے دیکھتے ہیں۔ یعنی جب تمام پردے اٹھ جاتے ہیں تو وہ ہر چیز کو جیسے کہ ہم محسوس کرتے ہوئے، یعنی آنکھوں سے کیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے گھڑی ہے، پنکھا ہے، لائٹ ہے، یہ محسوس ہے، یعنی ہم آنکھوں سے محسوس کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے مثل محسوس و حاضر کے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے جیسے کہ حضور غوث پاک نے فرمایا، ابھی آپ نے قصیدہ غوثیہ میں سنا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا، میں نے اللہ کے ممالک کو، اللہ کے ملکوں کو میں نے دیکھا، میں نے نظر کی، تمام ممالک کی طرف نظر کی، خردلۃ علی حکم التسالی، جیسے کہ ہتھیلی پہ رکھا ہوا رائی کا دانہ، جیسے کہ رائی کا دانہ ہتھیلی پہ ہو اور ہم دیکھتے ہیں، نظر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ساری دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ بھی مرقات شریف میں وہی ہے، تو تمام چیزوں کو مثل محسوس و حاضر کے دیکھتے ہیں، تو چاہے تو خواہ تو اپنے آپ یا فرشتے کے الہام سے، یعنی خود ان کے وہ درجات بلند ہو جاتے ہیں کہ خود ہی یہ تمام چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، یا فرشتوں کے الہام کے ذریعے سے، خبر کے ذریعے سے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی سورہ جن میں فرماتے ہیں، لوح محفوظ کی خبر رکھنا اور اس کی تحریر دیکھنا بعض اولیاء اللہ سے بھی بطریق تواتر منقول ہے، تواتر کے طور پر منقول ہے، متواتراً منقول ہے۔ تواتر کہتے ہیں یعنی ہر زمانے میں اس کو بیان کرنے والے اتنے حضرات ہوں کہ جس جماعت کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو،
ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہو، تو تواتراً یہ چیز منقول ہے۔ اور امام ابن حجر مکی کتاب الاعلام میں اور علامہ شامی یہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے کہ خاص حضرات کسی معاملہ یا فیصلے میں غیب جان لیں، جیسا کہ بہت سے اولیاء اللہ سے واقع ہوا اور یہ مشہور بھی ہو گیا۔ تو یہ ان اقوال سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی غیب کا علم عطا فرماتا۔ شاہ ولی اللہ صاحب الطاف القدس میں فرماتے ہیں عارف کا نفس بالکل جسم بن جاتا ہے، نفس جو ہے وہ جسم بن جاتا ہے، یہ دل، یہ نفس، یہ جان، یہ روح، یہ جسم بن جاتی ہے، جسم بن جاتا ہے، اور عارف کی ذات بجائے روح کے ہو جاتی ہے، یعنی جو ذات ہوتی ہے وہ روح کی جگہ پر ہو جاتی ہے۔ وہ تمام عالم کو علم حضوری سے دیکھتا ہے، تمام عالم کو جیسے حاضر دیکھ رہا ہے ویسے علم حضوری سے دیکھتا ہے۔ زرقانی شرح مواہب جلد 7 صفحہ نمبر 228 میں فرماتے ہیں کہ لطائف المنن میں فرمایا کہ کامل بندے کا اللہ کے غیبوں میں سے کسی غیب پر مطلع ہو جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی تعجب نہیں، اس حدیث کی وجہ سے کہ مومن کی دانائی سے ڈرو، حدیث پاک میں بھی ہے کہ مومن کی دانائی سے، مومن کی عقل مندی سے، مومن کے علم اور فراست سے، دانائی سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور یہی اس حدیث کے معنی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پس اس کا دیکھنا حق کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس کا غیب پر مطلع ہونا کون سی عجیب بات ہے؟ کچھ عجیب بات نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے یہاں پر ذکر کر دی اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے علم غیب کے ثبوت میں۔ انشاءاللہ آئندہ دینی نشست میں تفصیل کے ساتھ یہی درس آگے چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مسلک حق، مسلک اہل سنت، جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، اسی مسلک پر مضبوطی سے قائم رکھے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔